الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وعدہ توحید کے متبالو، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو جلسہ سجایا گیا ہے یہ دادا میاں حضور رحمت اللہ علیہ کی محبت میں اور ان کی عرس پاک پر سجایا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے عالموں کو پڑھا اور بہت سارے عالموں کے نظریوں کو پڑھا، میں نے بہت سارے عالموں کی کتابوں کو پڑھا۔ حضرات محترم، میں نے بہت سارے لوگوں کا نظریہ پڑھا، حضور کی شان پر نظریہ پڑھا، حضور کی ختم نبوت پر نظریہ پڑھا، لیکن جیسا نظریہ امام احمد رضا کا رہا، جیسا نظریہ اعلیٰ حضرت کا رہا، جیسا نظریہ مجدد دین و ملت کا رہا، ویسا نظریہ میں نے کسی کا نہیں پڑھا۔ اگر کوئی بتائے گا تو میں مان لوں گا، لیکن میں نے جیسا نظریہ امام احمد رضا کا پڑھا میں نے ویسا کسی کا نظریہ نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان جب نبی کی تعریف بیان کرتے تھے تو ایسے ہی تعریف بیان نہیں کرتے، ایک ساتھ نبی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جب نبی کے ہاتھ کی بات کرتے تھے تو الگ بات کرتے تھے، جب نبی کی زبان کی بات کرتے تھے تو الگ بات کرتے تھے، جب نبی کی عطا کی بات کرتے تھے تو الگ بات کرتے تھے، جب نبی کی علم غیب کی بات کرتے تھے تو الگ بات کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جب نبی کی زبان کی بات کی تو کہتے تھے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب نبی کی پیشانی کی بات کی تو کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبی کے سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت جب نبی کی بلندی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت جب نبی کی عطا کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت جب نبی کی چمک کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب چمک والے انجلوں میں چمکا کیجئے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت جب نبی کی بلندی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء 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 سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے جب نبی کی علم غیب پر بات کی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ہمارے بارے میں کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، سرکار اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، سرکار میں کیسے مان لوں کہ یہ دنیا کے بارے میں آپ سے کچھ چھپا ہوا ہے جب آپ سے خدا بھی نہ چھپا۔ معراج کی رات میں آپ کو بلایا، خدا نے اپنا دیدار کرایا، یا رسول اللہ میں کیسے مان لوں دنیا کی کون سی چیز کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضانی غوث آدم، عرس دادا میاں حضور، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا ہے، یہ نظریہ ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور تمام چیزیں عقیدے پر ہی ٹکی ہوئی ہیں۔ جب قبر میں جائیں گے حسان بھائی کی توجہ چاہوں گا، سید صاحب کے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم قبر میں پہنچیں گے، جب لوگ قبر میں جائیں گے، اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا کہ نبی کو علم غیب، نبی کے علم غیب پر کو جو لوگ تسلیم کر دیں گے، جب ایسا نظریہ لے کر جائیں گے، جب نظریہ ایسا لے کر جائیں گے، نبی آخری نبی ہے، جب ایسا نظریہ لے کر جائیں گے کہ مصطفیٰ ہماری حشر میں شفاعت کرائیں گے، تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں نعوذ باللہ رب العالمین مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ رب العالمین، جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے بڑے بھائی کی طرح، جن کا حشر کیا ہونے والا ہے، ان کا اعمال نامے کیا ہونے والے ہیں، ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ جب ایسا شخص مرتا ہے اور جب قبر میں پہنچتا ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، جب ایسے لوگ جب قبر میں جاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں اے آنے والے شخص تو بتا تو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ شخص دین اور اسلام کے بارے میں تو بتا دے گا، وہ یہ تو بتا دے گا میرا رب کون ہے۔ جب اس کو نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا تو ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ جب دیکھے گا مصطفیٰ کے چہرے کو تو کہے گا ارے یہ تو وہ گئے جن کے بارے میں میں دنیا میں کہتا تھا یہ ہماری طرح گئے، یہ تو وہ گئے کہ جس کے بارے میں دنیا میں کہتا تھا یہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب وہ فرشتوں کے سامنے یہ کہے گا کہ میں کہتا تھا یہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو فرشتے کہیں گے غدار، جب یہ مر کر مٹی میں مل گئے تو یہ قبر میں کیسے آ گئے، تو یہ تیری قبر میں کیسے آ گئے۔ لیکن جب یہی فرشتے کسی عاشق رسول کی قبر میں پہنچیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ سید صاحب دیکھیں، مثال کے طور پر لے لیجئے یہی فرشتے جب امام احمد رضا کی قبر میں پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی قبر میں جب یہ فرشتے پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ہوگا اے امام احمد رضا، اے احمد رضا تو بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ امام احمد رضا سے جب پوچھا گیا ہوگا اور نبی کا چہرہ دکھایا گیا ہوگا اے امام احمد رضا، اے احمد رضا تو بتا تو ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ میرا یقین بولتا ہے، میرا دل بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے، جب امام احمد رضا سے فرشتوں نے یہ سوال کیا ہوگا تو امام احمد رضا نے تڑپ کر کہا ہوگا اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اگر تم نے پوچھ لیا گئے تو سن لو، میں کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے گے، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اور فرشتوں میں تو کہتا تھا خدا نے زمین کو بنایا ہے ان کے صدقے میں تو کہتا تھا خدا نے آسمان کو بنایا ہے ان کے صدقے میں تو کہتا تھا خدا نے پرندوں کو بنایا ہے ان کے صدقے میں تو کہتا تھا خدا نے چرندوں کو بنایا ہے ان کے صدقے میں تو کہتا تھا انسانوں کو خدا نے بنایا ہے ان کے صدقے میں، آدم کو بنایا ان کے صدقے میں، موسیٰ کو بنایا ان کے صدقے میں، یحییٰ کو بنایا ان کے صدقے میں، اسرافیل کو بنایا ان کے صدقے میں، جبرائیل کو بنایا ان کے صدقے میں، زمین و سما کو بنایا ان کے صدقے میں۔ فرشتوں میں دنیا میں کہتا تھا دنیا میں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت آمد حضرت علامہ محمود عالم نعمانی صاحب قبلہ، حضرت علامہ محمود عالم نعمانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی تقریر کو بڑا سی مختصر سے وقت میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا ہوگا لیکن جب یہی فرشتے ڈاکٹر اقبال کی قبر میں جب پہنچے ہوں گے اور ڈاکٹر اقبال سے پوچھا ہوگا اے اقبال تو بتا تو ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا، اے اقبال تو بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا۔ آپ توجہ دیجئے، جب ڈاکٹر اقبال سے پوچھا ہوگا اے اقبال تو بتا تو ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا، تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، تو میرا یقین بولتا ہے ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی کہا ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہوگا اے فرشتوں اگر تم نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو سنو، میں تو کہتا تھا
کی محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے گئے یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں قلم بھی تیرے یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں قلم بھی تیرے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ والوں کا عقیدہ رہا ہوگا یہ ان کا عقیدہ رہا ہوگا جو مسلکی اعلیٰ غضب پر گامزن رہے تھے یہ ان کا عقیدہ رہا ہوگا جو نبی کے علم غیب کو مانتے تھے اور میں آپ کو اور آگے لے کر چلتا ہوں جب یہی فرشتے حضور تاج الشریعہ کی قبر میں پہنچے ہوں گے تو کیا عالم جب یہی فرشتے حضور تاج الشریعہ کی قبر میں پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا میرا یقین بولتا ہے جب تاج الشریعہ سے پوچھا ہوگا اے اختر رضا تو بتا تو ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا اے اختر رضا تو بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اے اختر رضا تو بتا ان کے بارے میں تو کیسا گمان رکھتا تھا میرا یقین بولتا ہے حضور تاج الشریعہ نے کہا ہوگا اے فرشتوں میں دنیا میں کہتا تھا جگہ پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے جگہ میں ان کی چلتی گئے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسما کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسما کر دیں سریا کو سرا کر دیں زمین کو آسما کر دیں سریا کو سرا کر دیں حضرت کی آمد ہو چکی ہے میں بے ادب سمجھتا ہوں خود کو اگر میں حضرت کے سامنے گفتگو کروں بڑا ہی عظیم الشان خطیب آپ حضرت کے سامنے آ چکے ہیں میں اپنی تقریر کا یہیں سے اختتام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے کہنے میں اور آپ حضرات کے سننے میں جتنے بھی غلطیاں خامیاں ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحم کریم کا پردہ ڈال کر معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ولا خدابان الحمدللہ رب العالمین گل کھلے گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو مسلمانوں پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان اللہ کے پیار سے